السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ شفاعت کی وضاحت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ جن سخت جرائم کے بارے میں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں احادیث میں سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بابت کس طرح شفاعت کی اجازت کسی کو دے سکتا ہے۔ اس میں ایک حدیث بیان کی گئی کہ 3 آدمیوں کی بابت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، نہ ان سے کلام فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنت قاطع رحم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق صحیح ادا کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے، صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ اگر امداد کے مستحق ہیں، غریب ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور اگر ان سے کسی موقع پر ناراضگی بھی ہو جائے تو ان سے تعلق منقطع نہیں کرنا بلکہ تعلق کو برقرار ہی رکھنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ اور اس کے برعکس رویہ اختیار کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی خبر گیری نہ کرنا، ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ان سے بات چیت بند کر دینا، میل جول بند کر دینا، ان کے پاس آنا جانا بند کر دینا، اس کا نام قطع رحمی ہے۔ اور یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب اس کی بابت اتنی سخت وعید ہے، جہنم کی وعید ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس طرح شفاعت کرنے کی اجازت دے کر اس کو جنت میں بھیج سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بھیجے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان سے تعلق منقطع کر دے 3 دن سے زیادہ کے لیے۔ یعنی اسلام نے انسانی فطرت کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا، اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس کو مطلقاً چھوڑ دیا جاتا کہ اچھا چلو تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو بے شک وہ ساری عمر مت بولو، تو اس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں اسلام نے ایک طرف انسانی فطرت کا لحاظ مرغوب رکھا ہے کہ 3 دن تک اس کو اجازت دے دی ہے کہ تم اپنا غصہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے بے شک 3 دن تک مت بولو، اگر تمہارا جی نہیں چاہتا، تمہارا دل نہیں چاہتا تو 3 دن تک مت بولو، لیکن 3 دن سے زیادہ گفتگو بند رکھنا، میل ملاقات بند رکھنا، تعلقات منقطع کیے رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھتا ہے، اس سے تعلق منقطع کیے رکھتا ہے، اس سے بول چال کا آغاز نہیں کرتا، تو اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو دخل النار، وہ جہنمی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس طرح شفاعت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی میرے بعد وہ آئیں گے۔ ایک قوم ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں سوٹے ہوں گے گائے کی دموں کی طرح، یضربون بہ الناس
وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، یعنی لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے۔ یہ طبقہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنمی گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ آپ نے عورتوں کا بیان فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک لباس پہنیں گی یا تنگ و چوس لباس پہنیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کی چوٹی بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہویں گی، یعنی بڑی فیشنیبل ہویں گی۔ لا یدخلن الجنت، وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور نہ صرف یہ کہ جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اس کی جنت کی خوشبو تک بھی وہ نہیں سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مَسِيرَةَ کذا و کذا، اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، اس کے باوجود وہ جنت سے اتنی دور ہویں گی کہ جنت کی خوشبو تک بھی ان کو نہیں پہنچے گی۔ اب ایسی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ کس طرح صفات کر سکتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ کیوں؟ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری اکثریت جہنمی ہے۔ تو ان عورتوں نے پوچھا بما یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو ایک دوسرے پر اور خاوند کی نافرمانی بھی کرتی ہو۔ تو یہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا اور خاوند کی ناشکری کرنا، اس کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ایسے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ اے پیغمبر تو ان کے لیے شفاعت فرما دے، میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا؟ تو وہ تو جہنم ہی ہے، ان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی ہے، تمہارے جہنم میں جانے کا کون سی چیزیں سبب بنی ہیں؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو ہم کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور دینیات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں فضول بحثوں میں الجھے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے آنے کو مانتے ہی نہیں تھے، حتیٰ اَتَانَا الْيَقِین، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو گئی۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم اس کا سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ذکر کر کے ان جہنمیوں کا فَمَا تَنْفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی شفاعت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اب یہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اور یہ واعظ عوام کو بے عمل و بد عمل بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم جو چاہو کر لو، ہماری سفارش ہو جائے گی، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، تو یہ تصور یکسر غلط ہے۔ شفاعت اللہ کے رسول بھی، فرشتے بھی اور دیگر بھی نیک لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ شفاعت صرف انہی لوگوں کے حق میں کریں گے جن کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرمائے گا کہ میں نے ان کو معاف کرنا ہے، تو چلو میں یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فلاں بزرگ کو یا فلاں فرشتوں کو میں یہ دیتا ہوں، تو میں ان کے کہنے پر ان کو معاف کر دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جس کی چاہیں گے سفارش کر سکیں گے، یہ
اس لیے یہ خانقاہیت کا تصور بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ یہ اپنے گدی نشین اپنے مریدوں کو اسی پر آمادہ کرتے ہیں کہ تم ہمیں نذرانے دیے جاؤ اور ہمارے عرسوں پر حاضر ہوتے جاؤ، بس تمہاری شفاعت ہم کروا دیں گے۔ تو یہ تصور یکسر غلط ہے۔ یہ عقیدہ شفاعت کا غلط تصور اس نے مسلمانوں کے مذہبی طبقے کو بھی بے عمل اور بد عمل بنا رکھا ہے۔ دوسرا تصور، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے گزرے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے محبت رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور ان کے خلاف دلوں میں بغض رکھنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت یہ ایک ایمان کا حصہ ہے اور نہایت ضروری ہے۔ اولیاء اللہ سے بغض رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں جس سے غلط تصور کی نفی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اولیاء اللہ کی محبت کا مفہوم کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ یہ دو باتیں اس میں سمجھنی نہایت ضروری ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بھی مسلمانوں کے مذہبی طبقے کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کی آپ کے سامنے وضاحت کی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا اولیاء اللہ کون ہیں۔ یہ انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد ہم اگلی گفتگو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام مسلمانوں سے کوئی الگ مخلوق ہے، خاص قسم کی مخلوق ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہے، الگ قسم کے لوگ نہیں ہے جن کو اولیاء اللہ کہا جائے اور دوسرے اولیاء اللہ نہ ہوں۔ اولیاء کا لفظی ترجمہ ہے، یہ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، یہ جمع ہے۔ اب قرآن نے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کن لوگوں کو قرار دیا ہے، یہ قرآن کریم سے آپ پوچھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے زیادہ ان کو خوف نہیں ہوگا۔ جو نیک عمل کر کے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو مقام ملے گا، اور نہ وہ دنیا میں جو کچھ ان سے رہ گیا ہوگا اس پر وہ غمگین ہوئیں گے، ولا هم یحزنون۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن نے اگلے آیت میں اس کی وضاحت خود ہی فرما دی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی انہوں نے اختیار کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی بابت یہ وضاحت فرمائی کہ وہ قیامت کے دن خوف و حزن کا شکار نہیں ہوئیں گے، لیکن ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اولیاء اللہ سے مراد کون ہیں؟ وہ ہیں جو ایمان والے ہوں گے اور اہل تقوی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی صحیح معنوں میں مومن اور متقی لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔
یہ مسلمانوں میں سے ہی، مومنوں میں سے ہی جو مخلص، سچے، باعمل مسلمان ہوئیں گے اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں گے، تقویٰ ان کے اندر موجود ہوگا، ایسے اہل ایمان اور اہل تقویٰ یہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی صرف متقی و پرہیزگار لوگ ہی ہیں۔ اللہ نے کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا کہ جتنے متقی ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متقی نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تصور ہے کوئی ننگ دھڑنگ ہوگا سڑک پر بیٹھ جائے، اس کو طہارت کا بھی ہوش نہ ہو، کسی چیز کا بھی ہوش نہ ہو، وہ گالیاں نکال رہا ہو، لوگ اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے، لیکن قرآن اس کو نہیں مانتا۔ قرآن نے اولیاء اللہ کا تصور یہ پیش کیا ہے کہ وہ صرف متقی اور پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، یہ وہ لوگ ہیں جو خوف و حزن میں قیامت کے دن مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہی جو اولیاء اللہ کے لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمائے تھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں بھی اللہ نے وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی جو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ایمان پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ایماندار وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر سچا مومن، مخلص مومن، اللہ کے احکام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا، ایمان و تقوی سے آراستہ، وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں۔ دوسری بات کہ ان سے محبت رکھنا، اللہ کے ولیوں سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی قبروں پر جا کر ان سے مدد طلب کریں، ان کے نام کی نظر نیازیں دیں، ان کی قبروں کو غسل دیں، سالانہ میلے ٹھیلے وہاں منعقد کریں۔ یہ اولیاء اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے جس طرح اللہ کا قرب حاصل کیا ہے اور اخلاق و کردار کی بلندیاں پیش کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی ایمان و تقوی کا راستہ اور اخلاق و کردار کی بلندیوں والا راستہ اختیار کرو۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی محبت کا مطلب۔ ہم نے اس کو بھی غلط رنگ دے دیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بے عمل اور بد عمل بن گئے ہیں کہ چلو ہمارا فلاں گدی سے تعلق ہے، ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، وہ اللہ کے بڑے بندے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی محبت کا تصور دو لحاظ سے غلط ہے کہ ایک تو انہوں نے مخصوص قسم کے لوگوں کو اللہ کا ولی قرار دے رکھا ہے، جبکہ ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر مومن متقی پرہیزگار وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی محبت کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ان سے مدد طلب کریں، ان کے ناموں کی نظر نیاز دیں، ان کی قبروں پر جا کر ہم دیگیں تقسیم کریں، ان کی قبروں پر غلاف چڑھائیں اور ان کی قبروں کو غسل دیں، ان کی قبروں پر میلے ٹھیلوں کا انعقاد کریں، تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور اس طریقے سے ہمیں وہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یہ تمام تصورات اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے، اور اس نے بھی مسلمان قوم کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تیسرا سبب میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا لوگ مفہوم غلط لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا غلط مفہوم بھی مذہبی طبقے کو گناہوں سے نکالنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا۔
بلکہ وہ بدستور گناہوں میں ملوث ہی رہتے ہیں۔ ان کو ٹوکا بھی جاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بلکہ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے اور 99 حصے رحمت کے اپنے پاس اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وحشی سے وحشی جانور بھی اپنا پیر بڑے احتیاط سے رکھتا ہے کہ کہیں اس کی زد میں اس کا معصوم بچہ نہ آ جائے۔ کیا ہے یہ؟ اس رحم کا نتیجہ ہے جو اللہ نے دنیا میں انسانوں کے اندر اتارا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون کا ایک بچہ گم ہو گیا تو وہ تلاش کرتی پھرتی تھی، بڑی بے چین سی، بڑی مضطرب تھی۔ پھر اتفاق سے اس کو بچہ مل گیا، اس نے فوراً سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مہربان یہ عورت اپنے اس بچے پر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ مہربان اپنے بندوں پر ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس نے انصاف بھی نہیں فرمانا، صرف اپنے رحمت ہی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ جہاں غفور الرحیم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ عادل اور منصف بھی ہے۔ اس نے قیامت کے دن بے لاگ انصاف فرمانا ہے، اور بے لاگ انصاف کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک نے جو جو عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا یا سزا دے گا۔ نیک لوگوں کو ان کے نیک عملوں کی اچھی جزا دے گا، صلہ دے گا، اور برے عمل کرنے والوں کو ان کی برائیوں کی سزا دے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اور بد کو، برے عمل کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے دونوں کو برابر کر دے۔ یہ تو انصاف نہیں ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تصور اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا کہ وہ ہر صورت میں ہر ایک کو معاف کر دے گا، یہ غلط تصور ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔